کرام ہماری نشریات جاری ہے بسلسلہ شہادت امام علی مقام شان حسین۔ ابھی آپ نے محفل حسینی دیکھی اور میں بہت شکر گزار ہوں۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے قبلہ عالم اسلام کے مشہور و معروف مذہبی اسکالر، عالم دین، ظاہر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے جناب مولانا طارق جمیل صاحب۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہے، اور کل آپ نے امام علی مقام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپس میں تعلق، آپس میں محبت، آپس میں انس، یہ اس حوالے سے آپ نے تفصیل سے ہمیں بتایا، روایات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں۔ اور آنے والی جو کل ہے ظاہر 10 محرم الحرام ہے، تو اس میں ہم شہادت امام علی مقام کے حوالے سے آپ سے ذرا داستان سنیں گے اور کچھ باتیں کریں گے۔ تو میری خواہش ہے کہ آج میرا جی چاہتا ہے کہ کل بمناسبت سرکار دو عالم بات ہو گئی، اور آنے والے کل میں شہادت کی بات کریں گے۔ آج آپ امام علی مقام کا شجرہ نسب بتاتے ہیں اپنے مخصوص انداز میں، بڑے زبردست انداز میں، کہ کس طریقے سے امام علی مقام، امام حسین اور کا شجرہ نسب جناب حضرت آدم سے جا کے ملتا ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ آج کی حد تک آپ ذرا اس بارے میں بتائیے، شجرہ امام علی مقام۔ دیکھیں، ہمارے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب۔ اللہ نے پوری آدم کی نسل کو پرکھا اور چھانٹا اور چھانا، چھانتے ہیں نا، کچرا کچرا اوپر رہ جائے، تو اس میں سے فاختار العرب، اس میں سے عربوں کو الگ کیا۔ ثم تخیر العرب، پھر عربوں کو چھانا، فاختار مضر، اس میں سے ایک سردار مضر کی اولاد کو الگ کیا۔ ثم اختار مضر، پھر مضر کی اولاد کو چھانا، تو فاختار قریش، اس میں سے قریش چھن کے نیچے آئے، ان کو الگ کیا۔ یہ صفائی ہوتی آ رہی ہوتی۔ ثم تخیر قریش، پھر قریش کو چھانا، تو فاختار بنو ہاشم، تو اس میں سے بنو ہاشم، ہاشم کی اولاد عبد مناف کے بیٹے۔ ثم تخیر بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم کو چھانا، فاختارنی انا، پھر اللہ نے مجھے اس میں اکیلے کو منتخب کیا۔ انا خیرکم ابن و نفسا، میں ذات کے لحاظ سے بھی اور خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ۔ اور اللہ کا شکر ہے، ممبر پر پہلی دفعہ میں نے اللہ کے نبی کی پیڑھی کو بیان کرنا شروع کیا، سن 2000 سے لے کر اب 26 سال ہو گئے۔ آج چونکہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ باقی سب کا اللہ کے نبی کی تو فعل نسب محفوظ ہے۔ یہ واحد خاندان ہے جن کا نسب آدم تک محفوظ ہے۔ حسن حسین دونوں کو لے لوں گا، حسن حسین زینب ام کلثوم بن فاطمہ، بن علی بھی ہیں لیکن فاطمہ کا سلسلہ زیادہ اونچا ہے کہ آگے اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ تو حسن حسین بن فاطمہ بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن ناحور بن سرول بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ پھر میں اپنے تصور میں کہتا ہوں
ویسے میں ایسے کھڑا ہوتا ہوں اور تصور میں یہاں ہاتھ میرے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ سرداریاں کہیں ساڑیاں تو جھوٹیاں سرداریاں تھوڑی سچی سرداری ہے قیامت والے دن بھی نہیں یہ مک سکتی، دیر آباد تھوڑا ہی دیر آباد ہے، باقی کدی کسی دے دیرے نہیں آباد، بادشاہاں دے محل کھنڈر بنے پے، علی دے دیر آباد، حسن دے دیر آباد، حسین دے دیر آباد، فاطمہ دے دیر آباد، سب کا نام لے کر دعا کرتا سلام پیش کرتا کہتا یا رسول دیکھو میں مشہور ہو گیا ہوں، مشہور ہونے کے بعد کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اس بات پہ اتنا رونا آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے آئے، میں یہاں بیٹھا، ایک سیکنڈ میں شیطان میری نیت بدل سکتا ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے، یہ آنے کی دیر ہے، میرے سارے امر پہ اللہ ایسے کر ایسے دفاع ہو جائے۔ علمت لیقال لک قارئ، تو اس لیے واعظ نصیحت کرتا رہا کہ لوگ تجھے بڑا واعظ علامہ کہیں۔ تو میں نے کبھی اپنے دین کو بیچا نہیں اللہ کے فضل سے، مجھے اللہ نے پیدائشی طور پر ایک اچھے مالدار گھر میں پیدا کیا، اللہ کا شکر ہے، میں اس نسبت کو بیچتا نہیں، اور ہر وقت ڈرتا ہوں کہ یا اللہ میں تاجر نہ بن جاؤں کہ قیامت کے دن اعلان ہو کہ طارق جمیل دین بیچنے والا۔ تو اس گھر کی تعریف تو میری رگ رگ سے ان کے لیے آواز نکلتی ہے اور محبت نکلتی ہے، اللہ ہمیں اس گھر کی محبت نصیب فرمائے۔ تو یہ پورا نسب میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ ایسا عالی خاندان، ایسا عالی نسب کسی کا، اللہ نے چھان 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 کے اپنا حبیب بنایا۔ تو اسی درخت کا یہ پھل ہیں سارے، جیسا عالی شان درخت ہوتا ہے ویسا ہی عالی شان پھل ہوتا ہے، کون تعریف کرے اور کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے دائرہ تعریف سے اوپر کی ہستی ہیں۔ امام حسن حسین کی آپ کشتی کرا رہے تھے، حدیث یاد آ، تو حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو وہ ان کو دبا رہے تھے، حاوی ہو رہے تھے، تو آپ کہتے ایہ یا حسین، ایہ یا حسین، شاباش حسین، شاباش حسین، اسے تھاپڑا بھی لگاتے۔ تو حضرت فاطمہ علیہ السلام پاس بیٹھی تھیں، وہ تو ماں تھیں، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دے رہے ہیں، کوئی ایک تھاپڑا حسن کو بھی دے دیں۔ تو فرمایا بیٹی یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے شاباش یا حسین، میں بھی کہہ رہا ہوں شاباش یا حسین۔ ان کو ذبح کر دیا، حیرت، اللہ کی تقدیر تھی، کیا گزری ہے تو سورج کی طرح روشن ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایک بڑا پیغام دیا کہ ظالم کا ساتھی نہیں بننا۔ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سرداری کربلا کی وجہ سے نہیں ملی، یہ سرداری ماں کا دودھ پیتے ہوئے مل گئی، یہ تو امتحان تھا۔
کہ ظالم کی ہاں میں ہاں ملانے والا بھی ظالم، اس پر سارا خاندان قربان کر دیا، حالانکہ خود قرآن میں ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا پڑے اور دل میں اطمینان ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے، قرآن پاک میں اللہ۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نمونہ بننا ہوتا ہے، وہ نہیں ایسا کر سکتے، وہ پھر اپنی جان کے نذرانے دیتے۔ تو یہ چونکہ پوری امت کو ایک مثال بننا تھا، پوری امت کے لیے، کہ ظالم کی ہاں میں ہاں نہیں ملا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 گناہوں کی سزا اللہ دنیا سے دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ماں باپ کو ذلیل کرنے والا، نافرمان نہیں، نافرمانی چھوٹی موٹی تو ہر بچے سے ہو جاتی، ذلیل کرنے والا، بے عزت کرنے والا۔ حقوق الوالدین، حقوق کا لفظ ہے، نافرمانی کا لفظ نہیں۔ حقوق یہ ہوتا ہے اس کو جوڑ سکتا ہے باپ؟ ہاں؟ نہیں جوڑ سکتے۔ ماں باپ کے دل کو ایسے چیر کے رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں حقوق۔ ایک وہ جو ماں باپ کے دلوں کو ایسے چیر کے رکھ دے، اور ایک ظالم۔ ان دونوں کا سلسلہ دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر قبر میں الگ، حشر میں الگ، دوزخ میں الگ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش جناب قبلہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کی نشریات میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔